حاضرین، آپ تمام لوگوں کو بہت زیادہ خوشی ہوگی کہ ہم چند ہی دنوں میں رمضان کے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں۔ رمضان کا مہینہ جو برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، معافی کا مہینہ ہے، تو چند ہی دنوں میں ہم تمام لوگ اس مہینے میں داخل ہو جائیں گے۔ روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو چاند دیکھنے کے بعد یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تو برکت دے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں، وبلغنا رمضانہ، اور تو ہمیں رمضان کے مہینے میں پہنچا دے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے رمضان کے مہینے کی امپورٹنس کا کہ رجب کے مہینے کے چاند کو دیکھنے کے بعد ہی پروفٹ آف اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری میں انگیج ہو جاتے تھے، اور اس کے لیے خود سے تیاری کرنا اور اللہ سے دعائیں کرتے رہنا یہ آپ کا شغل تھا۔ رمضان کے مہینے میں دو چیزیں بہت ہی اہم ہیں، دیگر چیزوں کے علاوہ دو چیزیں بہت ہی زیادہ اہم ہیں، اور وہ رمضان کے ساتھ خاص اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ ایک تو روزہ، فاسٹنگ، اور دوسری چیز ہے قرآن۔ بلکہ قرآن کی اسٹڈی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دراصل یہ قرآن کا نزول ہی تھا، قرآن کو انسانیت کی طرف بھیجنے کا معاملہ ہی تھا، کہ جس کی وجہ سے خود رمضان بھی ایک برکت والا مہینہ بنا، اور رمضان کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے خود اتنا زیادہ امپورٹنس دیا۔ قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو قرآن ہے، قرآن انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ اس سلسلے میں قرآن میں آیت ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یعنی the month of Ramadan is the month when the Quran was sent down as guidance for mankind, and with the clear proofs of guidance and the criterion to distinguish right from wrong۔ یعنی رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کو اتارا گیا، یہ قرآن ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے، اس میں کھلی نشانیاں ہیں راستہ کے لیے، اور یہ حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو قرآن کے بارے میں قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ اس سے آپ کو یہ معلوم ہوا کہ رمضان کے مہینے کا بہت گہرا تعلق قرآن سے ہے۔ یعنی آدمی رمضان کو پائے اور قرآن کو نہ پائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کچھ بھی نہیں پایا۔ کوئی آدمی رمضان کو پائے، روزہ رکھے، سب کچھ کرے، لیکن قرآن پر غور و فکر کا کام نہ کرے تو گویا کہ اس نے کچھ بھی نہیں پایا، کیونکہ یہ قرآن ہی ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ اس دنیا میں خدائی طریقہ کار کیا ہے، خدائی بنیاد کیا ہے جس کے تحت ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ تو رمضان کا مہینہ دراصل اس لیے آتا ہے کہ ہم اپنا تزکیہ کریں، ہم اپنا روحانی ڈیولپمنٹ کریں، اسپریچول ڈیولپمنٹ کریں، اور اس میں سب سے زیادہ جس چیز سے مدد لیں وہ کس سے؟ وہ ہے قرآن سے۔ لہٰذا قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انسسٹ دے کر یہ کہا کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور پھر یہ بتایا کہ یہ ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے۔ اس میں کلیئر گائیڈنس ہے، کلیئر پروفس ہے گائیڈنس کے لیے، اور صحیح اور غلط کی پہچان کے لیے بھی اس میں کرائٹیریون موجود ہے۔ تو جو آدمی اس دنیا میں صحیح اور غلط کے معیار کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن پر غور و فکر کرے، تدبر کرے۔ اب غور کیجئے کہ موجودہ زمانے میں ہم نے قرآن کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، سارے لوگوں کے درمیان قرآن کا معاملہ کیا ہے۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسی کتاب ہو جو قرآن کی طرح شہرت پائی ہو، جو قرآن کی طرح ہر گھر میں کسی نہ کسی روپ میں پائی جاتی ہو، لیکن دنیا میں شاید ہی کوئی ایسی کتاب ہو جس کے ساتھ اس کتاب والا آدمی وہ معاملہ کرتا ہو جو معاملہ آج ہم مسلمان قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یعنی قرآن تو ہے ہمارے گھر میں، لیکن ہم اس بات کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ قرآن کو بھیجنے والے نے ہمیں کیا بھیجا ہے، کیا دیا ہے، ہم اس پر غور و فکر کریں۔ ہر گھر میں ایک سے زیادہ قرآن کی کاپی موجود ہے، لیکن وہ قرآن کی کاپی عربک لینگویجز میں ہے،
اور ہم عربی لینگویج نہیں جانتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ہم میں سے شاید ہی گنتی کے لوگ ہوں، کروڑ میں آج جو حالت ہے وہ یہ ہے کہ کروڑ میں شاید ایک آدھ آدمی ایسا ملے جو اس بات کی کوشش کرتا ہو کہ ہم قرآن کو اٹھائیں اور قرآن پر غور و فکر اور تدبر کریں۔ دیکھیں، کسی بھی کتاب کو پڑھنے کے لیے بنیادی دو ہی طریقے ہیں۔ کسی بھی کتاب کو پڑھنے کا بنیادی طور سے صرف دو ہی طریقہ ہے، صرف دو طریقہ۔ تو قرآن کو بھی پڑھنے کے یہی دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن عربی لینگویج میں ہے، تو اس کو ہم اس زبان کو جانتے ہیں تو اس کے مفہوم پر غور کریں۔ اگر اس زبان کو نہیں جانتے ہیں تو اپنی زبان میں قرآن کو حاصل کریں اور اس کے معنی اور مفہوم پر سادے طور سے غور کرتے ہوئے پڑھتے چلے جائیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اس کے معنی کے بعد اس معنی کے اندر ڈوب جائے، اس پر بھی مزید غور و فکر کرے، تھنکنگ کرے، کانٹمپلیشن کرے۔ یہ اس کے پڑھنے کا سیکنڈ درجہ ہے، یعنی اعلیٰ طریقہ ہے۔ یہی دو طریقے دنیا میں تمام کتابوں کے پڑھنے کا ہے، لیکن ہم موجودہ زمانے کے مسلمانوں نے قرآن کے پڑھنے کا ایک تیسرا طریقہ رائج کیا ہے، اور وہ طریقہ ہے محض تلاوت کرنے کا طریقہ۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو صرف اور صرف تلاوت کرنا چاہیے، ریسائٹیشن کرنا چاہیے۔ قرآن کے پڑھنے کا یہ وہ طریقہ ہے جو صحابہ کے درمیان رائج نہیں تھا۔ قرآن نازل ہوا تو عرب میں نازل ہوا، تمام صحابہ عربی زبان سے واقف تھے، اور صرف یہی نہیں کہ عربی زبان سے واقف تھے تو قرآن کی آیت ملی تو بس انہوں نے سنا اور سمجھ لیا، بلکہ روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کا الگ الگ حلقہ تھا، اور قرآن پر غور و فکر کرنے کے لیے صحابہ نے حلقہ بنا رکھا تھا تاکہ قرآن کی آیتوں پر مزید غور و فکر کریں، کیونکہ قرآن کی پہلی میننگ اور پہلا مطلب تو وہ سنتے ہی سمجھ جاتے تھے۔ حلقے بنانے کا مطلب یہ تھا کہ ہم اس معنی سے آگے گزر کر قرآن کو اور غور و فکر کریں، اس کے گہرے گہرے معنی نکالیں۔ یہ ہے قرآن پڑھنے کا ایک اعلیٰ طریقہ۔ لیکن ہم نے کیا ہے، ہر گھر میں قرآن ہے، لیکن قرآن کو صرف ہم نے تلاوت کی کتاب بنا کر رکھ دیا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ ہم مومن ہیں، ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن یہ کیسا ایمان ہے اور خدا کے ساتھ یہ کیسا یقین کا تعلق ہے کہ جس خدا نے اس پورے برہمانڈ کو، اس پورے یونیورس کو اور کائنات کو کریٹ کیا، جس خدا نے ہم تمام انسانیت کو پیدا کیا، اسی خدا نے ہمیں ایک کتاب دیا اور یہ کہا کہ ہدی للناس، یعنی اس میں یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، گائیڈنس ہے، اور پھر یہ کہا کہ یہی وہ بنیادیں ہیں جن کی بنیاد پر کل آخرت میں لوگوں کے ایٹرنل لائف کا، پرماننٹ لائف کا، ابدی زندگی کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ لیکن حیرت انگیز بات ہے کہ ان تمام اعلانات کے باوجود ہم قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیے، کسی بھی کتاب کا مقصد کیا ہے، آدمی خود اس کتاب سے پوچھتا ہے۔ آدمی کوئی بھی کتاب جب اٹھاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے انٹروڈکشن کو پڑھتا ہے۔ انٹروڈکشن میں مصنف اور رائٹر اس بات کو کلیئر کرتے ہیں کہ یہ کتاب کس مقصد سے لکھی گئی ہے، اس کا پیٹرن کیا ہے اور اس کے سمجھنے کا طریقہ کیا ہے۔ لہٰذا ضرورت یہ ہے کہ آپ قرآن سے بھی پوچھئے کہ قرآن کس لیے نازل ہوا ہے۔ کیا قرآن صرف اس لیے نازل ہوا ہے کہ اسے آپ عربی زبان میں اٹھا لیجئے اور یوں ہی تلاوت کرتے چلے جائیے؟ تو قرآن میں ایک بھی آیت نہیں ملے گی، آیت تو دور کی بات ہے، لفظ بھی نہیں ملے گا جو آپ کو یہ کہتا ہو کہ قرآن کو اٹھا لو، بس بغیر سمجھے جیسے تیسے پڑھ لو، اور پھر جزو دان میں یعنی کور میں اس کو تم ریپ اپ کر دو، اور ریپ اپ کرنے کے بعد جہاں چاہو یہ ڈال دو۔ قرآن میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ملے گی۔ اس کی جگہ پر قرآن میں ایک دوسری آیت موجود ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ This is a blessed book which we send down to you for people to ponder over its messages, for those with understanding to take heed۔ یعنی اللہ تعالیٰ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہیں کہ اے پیغمبر، یہ ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے تمہاری طرف اتارا ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں، تدبر کریں، ریفلیکشن کریں، تھنکنگ کریں، اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔
یہ ہے قرآن کا پرپس آف ریویلیشن، یہ ہے قرآن کو انسانیت کی طرف بھیجنے کا مقصد۔ لیکن عجیب و غریب بات ہے کہ تمام اعلانات کے باوجود، قرآن میں واضح آیتیں ہونے کے باوجود ہم اس کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ مسلمانوں میں لٹریسی ریٹ کم تھا، مسلمان اردو تو دور ہے، ایک بڑا طبقہ وہ تھا جو دوسری زبانوں کو بھی نہیں جانتا تھا، لیکن اب نوجوان نسل ہے، اردو، ہندی اور دوسری زبانیں وہ جانتے ہیں اپنے اپنے معیار کے مطابق سے، لیکن اب ضرورت تھی کہ وہ اپنی زبان میں قرآن کو اٹھاتے اور سمجھنا شروع کرتے، لیکن ہم نے ماحول کچھ ایسا بنا دیا قرآن کے حوالے سے کہ ہم قرآن پر غور و فکر کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ قرآن کو آج ہی سے یہ تہیہ کیجئے، رمضان کے آنے سے پہلے ہر آدمی یہاں بیٹھ کر یہ عہد کرے کہ ہم اس رمضان میں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا شروع کریں گے۔ رمضان میں ایک کلچر رائج ہے مسلمانوں میں، وہ یہ کہ ریسائٹیشن کرتے ہوئے، یعنی بغیر انڈرسٹینڈنگ کے، بغیر سمجھے ہوئے بس پڑھتے چلے جانا ہے، اور ایک سے زیادہ بار قرآن کو ختم کرنا ہے۔ قرآن کا یہ بھی مطالبہ نہیں ہے، قرآن میں یہ بھی نہیں کہا گیا ہے کہ تم رمضان میں ایک سے زیادہ بار قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کرو، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ بار زور دے کر، ایمفیسس دے کر یہ کہا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها will they not then ponder over this Quran or are there locks upon their hearts؟ کیا یہ لوگ اس قرآن پر تدبر نہیں کرتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے ہیں، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ سخت ہو رہا ہے قرآن کو نہ سمجھنے کے معاملے میں۔ اور یہ سمجھنا یاد رکھیے کہ یہ سمجھنے والی بات عرب کے کانٹیکسٹ میں ہے، جبکہ لوگ عربی جانتے تھے ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ غور کیوں نہیں کرتے ہیں۔ تو ہمارے اوپر تو یہ آیت ڈبل زور کے ساتھ صادق آتی ہے کہ ہم تو عربی بھی نہیں جانتے ہیں۔ مسلمانوں کا جو ہندی مسلمان ہیں، انڈین سب کانٹیننٹ میں رہنے والے مسلمز ہیں، ان کی ایک بڑی سنکھیا وہ ہے جو عربی زبان سرے سے نہیں جانتی ہے، لہٰذا ضرورت تھی کہ وہ اپنی زبان میں قرآن کو اٹھائیں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو پہلا میسج رمضان سے پہلے یہ ہے کہ یہاں بیٹھا ہوا ہر آدمی اس بات کے لیے عہد کرے، اور آپ کو عہد کرنا ہوگا، یا تو آپ خود سے عہد کر لیجئے یا کل آخرت میں خدا کے سامنے اکاؤنٹیبل ہو جائیے اور خدا سے گرفت کروائیے۔ دو میں سے ایک ہی چوائس ہے، تھرڈ آپشنز ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ یا تو ہم قرآن کو بغیر سوچنے اور سمجھنے والی کتاب بنا کر کسی کونے میں رکھیے اور پھر مس گائیڈڈ ہو کر اس دنیا میں زندگی گزاریے، جس کے من میں جو آوے وہ کرے، جس کے من میں جو آوے وہ بولے، اور اسی بات کو ہم بول کے اپنی منمانی زندگی گزارتے رہیں یہاں تک کہ ہماری موت آ جائے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم قرآن کو آج ہی سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو رمضان میں یہ عہد کیجئے، خواہ ایک ہی پارہ ہو سکے آپ سے، آپ ایک ہی پارہ سمجھیے۔ یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ آپ پورے قرآن کو بغیر سمجھے ہوئے پڑھیے۔ یہ بات کے زمانے کے مسلمانوں میں رائج ہوا اس وقت جبکہ مسلمان پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، خاص کر اس علاقے میں جس علاقے میں الٹریٹ مسلم بستے تھے۔ لیکن آپ کی بستی تو الٹریٹ نہیں ہے، آپ کی بستی میں ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو اب کم از کم ہندی جانتا ہے، انگلش بھی کچھ نوجوان جانتے ہوں گے، تو وہ اپنی زبانوں میں قرآن کو اٹھائیں، پڑھیں۔ اردو بہت لوگ جانتے ہوں گے، اردو میں قرآن کو اٹھائیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ لیکن اب ایک سوال اور ہے، وہ سوال یہ ہے کہ قرآن سے گائیڈنس اور ہدایت کس کو ملے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن سمجھنے کی کتاب ہے، محض تلاوت اور ریسائٹیشن کی کتاب نہیں ہے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کو اٹھا کر پڑھنے کے بعد ہدایت کس کو ملے گی؟ اس دنیا میں خدا کا ایک اٹل قانون ہے، ہدایت کا اور گمراہی کا۔ اس بات کو بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ اللہ تعالیٰ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہیں اور ان کے واسطے سے تمام انسانیت کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں We have revealed to you this book so that by their Lord's command you may lead men from darkness to the light to the path of mighty the praiseworthy one۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا
کہ یہ کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف اس لیے اتاری ہے کہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے، ڈارکنس سے روشنی کی طرف پہنچاؤ، ان کے رب کے اذن سے، ان کے رب کی اجازت سے، خدائے عزیز و حمید کے راستے کی طرف۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک طرف یہ بات کہی کہ یہ کتاب قرآن اندھیرے سے روشنی کی طرف جانے کے لیے ایک مشعل ہے، ایک گائیڈنس ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ گائیڈنس کسی کے بس کی بات نہیں کہ وہ کسی کو دے دے، یعنی پیغمبر کو بھی یہ اختیار اور یہ صلاحیت نہیں اللہ نے دی تھی کہ اس کے ذریعے سے کسی کو ہدایت مل جائے، بلکہ خود خدا جس کو چاہے اس کو ہدایت دے دے۔ خدا کے لیے، خدا کی توفیق جس کو مل جائے اس کو ہدایت مل جائے، یہ اس دنیا میں خدا کا اٹل قانون ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ توفیق اور یہ اذن کس کے لیے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ یہ کس کو توفیق دے گا؟ اس کا جواب قرآن میں الگ الگ انداز سے الگ الگ جگہوں پر دیا گیا ہے۔ قرآن کے دوسرے چیپٹر میں یعنی سورہ بقرہ میں، جسے عام طور سے آپ لوگ الف لام میم کہتے ہیں، اس کو آپ شروع کیجئے تو شروع ہی میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ This is the book, there is no doubt in it. It is a guide for those who are mindful of God. یعنی یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شبہ اور کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ یہاں عربی کا لفظ متقی استعمال ہوا ہے۔ متقی کا مطلب کیا ہے؟ ایک آدمی اگر اسلام میں ابھی داخل نہیں ہے، ایک آدمی ابھی اسلامی گھر میں یعنی مسلم گھر میں تو پیدا ہوا ہے لیکن وہ نام کا مسلم ہے، تو پھر یہاں متقی کا مطلب کیا ہے؟ متقی کا مطلب آج کل کی ٹرمینولوجی میں سنسیئر پرسن، یعنی وہ لوگ جو ٹروتھ سیکر ہوں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو اپنی فطرت پر قائم رکھے ہوئے ہوں، وہ لوگ جو حق اور باطل میں فرق کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہوں، یعنی وہ حق کی تلاش اور جستجو میں رہتے ہوں۔ وہ اپنی زندگی، وہ اگرچہ بظاہر قرآن سے دور ہیں، مسجدوں میں بھی نہیں آتے ہیں، لیکن اندر سے انہوں نے اپنی فطرت کو اس طرح بنا رکھا ہے کہ باطل ان کو سوٹ نہیں کرتا ہے، جھوٹی باتیں سوٹ نہیں کرتی ہے، حرام خوری سوٹ نہیں کرتی ہے، مس گائیڈڈ لوگ انہیں اپیل نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ سچائی کا طالب ہوتا ہے۔ ہمیشہ جب بھی کوئی کام کرتا ہے وہ تو اس کے اندر ایک خلش ہوتی ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جن کو قرآن میں یہاں متقی کہا گیا ہے۔ آج کی ٹرمینولوجی میں اگر کہوں تو سنسیئر پرسن، یہ اس دنیا میں خدا کی گائیڈنس اور مس گائیڈنس یعنی ہدایت اور گمراہی کا ایک اٹل قانون ہے۔ یعنی بنیادی بات یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ٹروتھ سیکر بنائے، یعنی وہ قرآن کو اٹھا کر پڑھ رہا ہے، اپنی زبان میں پڑھ رہا ہے، وہ زبان اس زبان میں اٹھا کر پڑھ رہا ہے جس زبان میں وہ قرآن کو سمجھ سکتا ہے، لیکن وہ ٹروتھ سیکر نہیں ہے، وہ جھوٹ میں زندگی گزارتا ہو۔ وہ قرآن صرف اس لیے اٹھا کر پڑھ رہا ہو تاکہ وہ اس میں اپنے مطلب کی کوئی بات نکال لے۔ وہ قرآن صرف اس لیے اٹھا کر پڑھ رہا ہے کہ اس نے ایک نظریہ پہلے ہی سے اپنے دماغ میں بنا رکھا ہے اور اس نظریے کے لیے قرآن سے کوئی دلیل وہ تلاش کر رہا ہو۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن پڑھنے کے بعد بھی قرآن سے ہدایت نہیں ملتی ہے۔ یہی وہ بات ہے جس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کہا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یعنی اس قرآن سے بہتے ہیں جن کو گمراہی ملتی ہے اور بہت لوگ ہیں جن کو ہدایت ملتی ہے۔ تو ایک کتاب جو ہدایت کی کتاب ہے، جس کے بارے میں بار بار خود اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے لوگوں کو ہدایت ملے گی، تو آخر کیوں اللہ تعالیٰ یہ دوبارہ کہہ رہا ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو اس قرآن سے گمراہی ملے گی۔ اب غور کیجئے کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم رمضان آئے گا تو ہم تراویح کی بھی پابندی کریں گے ٹوٹے ہی پھوٹے انداز میں، تلاوت بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ رمضان سے پہلے ہر آدمی اپنے آپ سے بنیادی سوال کرے کہ کیا قرآن کے احکام اور کمانڈمنٹس ہمارے اوپر اپیل کرتے ہیں؟ کیا ہماری نجی زندگی میں، پرائیویٹ لائف میں، پرسنل لائف میں قرآن کی کوئی جگہ ہے؟ کیا ہم اپنے معاملات کرتے ہوئے، بزنس کرتے ہوئے،
فیملی کو رن کرتے ہوئے، دوستوں کے درمیان رہتے ہوئے کیا اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا ہے ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں؟ کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ خود سے ہر آدمی پوچھے، کسی سے کوئی دوسرا آدمی اب پوچھنے والا نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ آ کر ہمیں یہ موقع دے رہا ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں پہنچیں، پوری تیاری کے ساتھ پہنچیں، اور 11 مہینے میں جو ہم نے مسٹیکس کیے ہیں، شارٹ کمنگز کیے ہیں، غلطیاں کی ہیں، اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں، معافی مانگیں، اور پھر رمضان کے بعد ایک نئی زندگی گزارنے کا خدا سے کمٹمنٹ کریں، عہد کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے رمضان سے پہلے رمضان کے لیے پریپیئرڈ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ اس رمضان میں ہم سب یہاں بیٹھا ہوا ایک ایک آدمی قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا سلسلہ شروع کرے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔